السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ دمشق کے قید خانے میں قسط نمبر 7۔ موسیٰ بن نصیر حج کے دوران مکہ میں بھیک مانگتا رہا۔ بھیک میں اسے دن بھر میں جو رقم حاصل ہوتی وہ خلیفہ سلمان کو دے دیتا اور موسیٰ کو کھلے آسمان تلے بٹھا دیا جاتا۔ ایک پہرے دار اس کے پاس موجود رہتا۔ اسے تو کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا، اپنے پیسوں سے کھانا خرید کر کھاتا تھا۔ وہ 1 سال سے اذیتیں سہ رہا تھا۔ خلیفہ سلمان نے اس کی عمر بھر کی فتوحات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے اس کی عمر کا بھی خیال نہ کیا، وہ تو اپنی آخری منزل کو پہنچ گیا تھا۔ خلیفہ سلمان نے محض عناد کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کو قید میں ہی نہیں ڈالا تھا، بلکہ غیر انسانی اظہارثانی سے اس کے بوڑھے جسم کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ موسیٰ کو تپتی ہوئی ریت پر جلا دینے والے دھوپ میں کئی گھنٹے کھڑا رکھا جاتا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دیے جاتے تھے کہ وہ زندہ رہے۔ اسے زندہ رکھنے کے لیے ہی کھانے کو کچھ دے دیا جاتا تھا جو ناکافی غذا ہوتی تھی۔ موسیٰ بن نصیر کو تو پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کسی اور مقصد کے لیے اندلس سے بلایا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ آیا تو ولید آخری سانس لے رہا تھا۔ اس طرح موسیٰ سلمان کے ہتھے چڑھ گیا۔ سلمان نے اس پر مختلف الزام عائد کر کے اظہار ثانی کے وحشیانہ طریقے آزمائے، پھر اس پر 2 لاکھ دینار جرمانہ عائد کر کے اسے مکہ لے گیا کہ بھیک مانگو اور جرمانہ ادا کرو۔ جب یوسف بن الحارث اور خضر بن الغیاث کو خلیفہ کے اشارے پر گھسیٹتے دھکیلتے باہر لے گئے تو خلیفہ کے خیمے کے ساتھ والے حصے کا پردہ ہٹا اور ایک حسین و جمیل جوان سال عورت سامنے آئی۔ وہ شام کے خطے کے حسن کا شاہکار تھی۔ وہ آ کر خلیفہ سلمان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سلمان کے کندھے پر رکھ دیے، پھر اس کی انگلیاں سلمان کی گردن پر رینگنے لگیں۔ سلمان نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے عورت کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کلثوم، سلمان نے آہستہ سے کہا۔ وہ عورت جو ابھی جوان لڑکی تھی اس کے آگے آ کر اس کے زانوں پر بیٹھ گئی۔ کیا تم نے سنا ہے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہاں امیر المؤمنین، کلثوم نے سلمان کی گھنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے پردے کے ساتھ کھڑی سن رہی تھی۔ بدنصیب بربر، سلمان نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا اور اپنا ایک بازو کلثوم کے کمر کے گرد لپیٹ کر کہنے لگا، افریقہ سے اتنی دور یہاں میرے حکم سے مرنے آئے تھے، موسیٰ کو بچانے کے لیے بغاوت کی باتیں کر رہے تھے۔ کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ کی خلافت میں اب کوئی بھی بغاوت کی بات نہیں کرے گا؟ کلثوم نے پوچھا۔ جو کرے گا وہ اسی انجام کو پہنچے گا، خلیفہ سلمان نے کہا۔ لوگ مجھے ظالم کہیں گے، تاریخ لکھنے والے مجھے سفاک اور جابر لکھیں گے، لیکن آنے والی نسلیں یہ نہیں سنیں گی کہ ہمارے دور خلافت میں کسی ملک میں بغاوت ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ کی بھول نہیں ہے امیر المؤمنین؟ کلثوم نے کہا۔ 2 بربر سرداروں کو ہلاک کر دینے سے بغاوت کے خطرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے سلمان کے ساتھ رومان انگیز دلگداز حرکتیں کرتے ہوئے کہا۔ موسیٰ کو قید کر کے آپ نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے۔ خلیفہ سلمان نے رومانی کیفیت میں نیم وا آنکھوں سے کلثوم کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ اس پر تو جیسے سحر طاری ہوا جا رہا تھا۔ کیا آپ نے سوچا نہیں کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کا امیر مقرر کر آیا ہے؟ کلثوم نے کہا۔ عبدالعزیز کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کے باپ کو اظہار ثانی سے آہستہ آہستہ موت تک پہنچایا جا رہا ہے۔ طارق بن زیاد کو آپ نے
پابند کر رکھا ہے کہ دمشق کے باہر نہ جائے۔ عبدالعزیز اور طارق ایک ہیں۔ اندلس میں ہماری فوج موسیٰ اور طارق اور عبدالعزیز کو عظیم اور قابل تکریم و تعظیم سمجھتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ عبدالعزیز ہمارے خلاف بغاوت کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کلثوم نے کہا، وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا انتقام ضرور لے گا۔ وہ تو خود مختاری کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ فوج اس کے ساتھ ہے۔ آپ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ نصف سے زیادہ فوج بربر ہے۔ بربر بجا طور پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اندلس کے فاتح وہی ہیں۔ آج آپ نے 2 بربر سرداروں کو سزا دی ہے جو بربر حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ سرداروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ کسی نہ کسی طرح انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ان دونوں کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ ٹھہرو، سلمان بن عبدالملک نے کہا، میں نے عبدالعزیز بن موسیٰ کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے سوچنے دو۔ جاری